معاشی مسائل کی وجہ سے خاص طور پہ وہ لکھنے کی طرف نہیں آتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ قلم کا کام ایسا ہے کہ جب تک آپ ذہنی طور پر خوشحال نہیں ہیں اس وقت تک آپ جاندار تحریریں نہیں لکھ سکتے. محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت، اسی طرح قلم خود سکھا دیتا ہے آداب تحریر. ہندوستان کے اندر ایک ہندو ایڈیٹر کے ہاتھوں ایک ہندو اخبار میں شائع ہو گیا. زندگیوں کی آسانی کے لیے اوپر سے نیچے تمام رشتوں کو ایک اصلاحی پیغام دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں آج ایک منفرد مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو ایک رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، لیکن حال ہی میں ان کی ایک کتاب ظفریات، یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ شائع ہوئی ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ظفریات کتاب انہوں نے کب، کیوں اور کیسے لکھی، اس کے پیچھے ان کا کیا کانسیپٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ریڈیو میں، ایف ایم میں اور ٹی وی پہ بھی کافی شو ہوسٹ کر چکے ہیں اور بے شمار بڑے لوگوں کے انٹرویوز بھی کر چکے ہیں. اس میں سے بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن کن لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے، اور پھر جو لکھنے کا سفر جو کہ ان کا ایک خواب تھا صاحب کتاب بننے کا، وہ کب اور کیسے پورا ہوا. السلام علیکم ظفر اقبال. ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ. سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو لکھنے کا شوق تھا، اس کے علاوہ بھی آپ بے شمار کام کر رہے ہیں، لیکن لکھنے کی طرف، کالم نگاری کی طرف آپ کب اور کس طرح آئے؟ جی، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے مجھے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ موقع دیا. یہ سر میں مڈل کلاس میں جب تھا اور درمیانے طبقے سے میرا تعلق ہے، مڈل کلاس فیملی سے ہی، اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، اور وہاں پہ ہماری ایک پنجاب لائبریری آف فاؤنڈیشن کے نام سے ایک بس کے اندر لائبریری ہوتی تھی، اور وہ 15 دنوں کے بعد آیا کرتی تھی. اس کچھ روحانی شغف حاصل ہونے کی حوالے سے شاید کوئی روح کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے میں نے کتابوں کا نہ سمجھتے ہوئے وہاں پہ ممبرشپ لی، اور اس کے بعد جب میں نے وہ ادب کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو اس میں کوئی روح کے مزاج والی بات ہے کہ اس کی طرف مائل ہوتا گیا. اور پھر وہ 2 کتابیں ملا کرتی تھی، مگر وہ میں 15 دنوں کے پہلے ہی ختم کر لیا کرتا تھا. تو یہ کھچاؤ جو ایک تھا نا وہ روحانی مزاج کا، وہ مجھے اس کی طرف مائل کرتا گیا، اور اس طرح میں ادب کو پڑھنے سے اپنی شخصیت کو نکھارتا رہا، اپنی سوچ کو نکھارتا رہا. وہ میرے ذہنی اندھیروں میں ایک ادب کے چراغ کی مانند وہ سلسلہ تھا جو چلتا رہا پھر، اور آج لکھنے تک بھی پہنچا. اچھا سر، آپ نے جب لکھنے کا فیصلہ کیا کہ میں نے کچھ لکھنا ہے، تو کن موضوعات کا انتخاب کیا اور زیادہ تر آپ کن لوگوں کو پڑھتے تھے؟ جی، میں پہلے تو پاکستان کے جو بڑے نامور ادیب ہیں ہمارے، اشفاق احمد صاحب، قدسیہ بانو صاحب، متوسل حسین تارڑ صاحب، اور اس طرح کے جو ادیب تھے جو سسٹم کے اندر اپنی تحریروں کے ذریعے ایک دراڑ پیدا کرتے تھے، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور ان کی کتابیں پڑھتے پڑھتے میں کسی اور جہان کی سیر پہ نکل جاتا تھا، اور اس میں مجھے اتنا لطف آتا تھا کہ مجھے کتاب جو تھی نا وہ اللہ کا کوئی ایسا پوشیدہ جہاں محسوس ہوتا تھا جہاں پہ زیادہ دیر رہنا مجھے پسند ہوتا تھا، اور میں مطالعے کے ساتھ جڑا رہتا تھا. اور پھر اس میں جو تحریریں ہوتی تھی وہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بڑا کردار ادا کرتی تھی. یہی میرے قلم کا طرز عمل ہے کہ میں نے جب بھی جتنی بھی تحریریں لکھی وہ معاشرے کے موجودہ موضوعات پر لکھی، رشتوں پر لکھی، مسائل پر لکھی، اور رشتوں کے آپس میں میل جول پر، حسن سلوک پر، انسانیت پر، احترام آدمیت پر، اسلامیت پر. یہ سارے جو موضوع مطلب کہ ایسے سدا بہار موضوع کہ جن کو آپ کبھی بھی پڑھ لیں یہ تحریریں پرانی نہیں ہوتی. صحیح. اچھا سر، آپ کی کتاب جو ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ظفریات کے نام سے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور پھر کس طرح آپ نے اس کو لکھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک یہ خواب تھا جو آپ کو بڑا مشکل لگتا تھا. لیکن پھر یہ سفر کس طرح آسان ہوا اور یہ کتاب کس طرح چھپی؟ جی، یہ اصل میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے نا کچھ ایک بڑے مذہبی لگاؤ کے اعتبار سے کچھ کتابوں کے مطالعے کے بعد ایک اور کیفیت میرے اوپر جو طاری ہو گئی تھی اس کو میں نے قلمی انداز میں قلم بند کیا اس کو، اور وہ تحریر میں نے پاکستان کے ایک
میگزین ایڈیٹر کو بھیجی فیچر بنا کے، تو اس نے وہ لگانے سے منع کیا اور مجھے وائس میسج کیا کہ آپ مذہب پہ نہ لکھا کریں، آپ دنیاوی جو موضوعات ہیں ان پر لکھا کریں، معاشرتی مسائل پہ لکھیں۔ مگر اس کے ساتھ نا میرے کچھ ایسے جذبات جڑے تھے، میں نے کہا اللہ آپ نے ہمیشہ مجھ سے وہی لکھوایا جو آپ نے چاہا، تو اپنی پاس سے تو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا، تو اگر میری تحریروں کو اشاعت کا درجہ ہی نہیں ملنا تو پھر یہ کیوں لکھوائی گئی؟ اس کے لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ وہ اسلامی تحریر ہندوستان کے اندر ایک ہندو ایڈیٹر کے ہاتھوں ایک ہندو اخبار میں شائع ہو گئی۔ یہ اللہ نے اس تحریر کو عزت بخشی تھی، تب مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ اللہ مجھے لکھاری کے طور پہ قبول کر چکے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پھر میں آرٹیکل وغیرہ لکھتا تھا اور فیچر وغیرہ مختلف سنڈے میگزین میں لکھتا تھا، ویب سائٹوں میں لکھتا تھا، اور پھر لوگ مختلف اپنی کتابوں کی تقریب رونمائی میں اظہار خیال کے لیے بلایا کرتے تھے۔ میری بھی کتاب کوئی نہیں آئی تھی، مگر مجھے صاحب کتاب کو دیکھ کے نا ایک حسرت سی پیدا ہوتی تھی، اور دل میں یہ ارمان مچلتا تھا کہ جس طرح صاحب اولاد ہونے کی یا صاحب ایمان ہونے کی ایک خوشی ہے، اسی طرح صاحب کتاب ہونے کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے۔ میں اس خوشی کو محسوس کرنے کے لیے اللہ سے کتاب مانگتا تھا، اور اس کتاب کی جو تکمیل ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واسطے دیا کرتا تھا کہ میں نے انہی کے نام سے منسوب کرنی ہے۔ مجھے کچھ روحانی سفر ہوئے تھے، مجھے کچھ خوابی مکہ مدینہ کے پرانے دور کے سفر ہوئے تھے خوابوں کے ذریعے، وہ میں نے اس کتاب میں بھی وہ تذکرہ کیا ہے۔ تو میں اس احساس و جذبات کو قلم اور لفظوں میں قید کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی اس کو جب پڑھیں تو وہ اس کیفیات کو محسوس کریں، اس محبت کو اور ایمان کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہو۔ اور پھر اس طرح جب کتاب ماشاءاللہ میں نے کافی میرا اس پہ ٹائم لگتا رہا، اور پھر میں بہت اس میں حوالوں کے اعتبار سے بڑا ایک کشمکش کا بھی شکار رہا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور وہ آپ کی باتوں سے بڑے اختلاف بھی کرتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو اس انداز میں رکھوں بھی کہ کسی بھی فرقے کا بندہ اس پہ اختلاف نہ کرے۔ اس جو حساس معاملے میں رکھتے ہوئے اس کتاب کو جب میں نے مکمل کیا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احساسات کے، کچھ محسوسات کے اور کچھ تصوراتی دنیا کی سیریں جو میں نے اس میں بیان کی ہیں، وہ ساری کیفیات جو مجھے میرے اوپر عنایت ہوئی اور ایک انعام کے ذریعے میرے تک پہنچی بھی۔ اور پھر اللہ نے اس کتاب کو ایک بڑی تعداد میں چھپوانے کی میرے میں طاقت بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ مجھے رزق بڑا ناپ تول کے میری ضرورتوں کے مطابق دیتے ہیں، خواہشوں کے مطابق نہیں دیتے، یہ ان کی ایک محبت ہے اللہ کی۔ تو اس میں میرے پاس اس کی طاقت نہیں تھی، پھر اللہ نے ایک ایسے انسان کے دل میں ڈالا جس کا ادب سے لگاؤ بھی کوئی نہیں تھا، مگر اس نے کہا اس کتاب کو چھپوانا میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، اس کی مجھے آپ اجازت دیں۔ تو اس طرح یہ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آئی، اور ہم نے بھی اس کتاب کے اوپر کوئی قیمت نہیں رکھی، اس کو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہمیں ملی، اور ہم نے بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں لوگوں کو مفت مہیا کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں جو مصنف حضرات ہیں یا جو لوگ لکھتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں لیکن معاشرتی اور معاشی مسائل کی وجہ سے خاص طور پہ وہ لکھنے کی طرف نہیں آتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور یہ بڑی ہی قابل اہمیت یہ سوال ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے رائٹر ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی نایاب اور خوبصورت تحریریں ان کے دلوں اور دماغوں پر اترتی ہیں اور ان کو وہ لکھتے ہیں، مگر وہ معاشی حالات میں جکڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وہ تحریریں جو کمرشل ہمارے چینلز ہیں یا پلیٹ فارم ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ اتنی طاقت تو رکھتے نہیں ہیں کہ وہ ساری تحریروں کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل دے کے آگے وہ اس کو کر لیں۔ اگر وہ اس دوران سے کسی نہ کسی طرح سے اس کو کر بھی لیتے ہیں تو پھر ان کی کتاب کو وہ صلہ نہیں ملتا جو کہ ملنا چاہیے ایک صاحب کتاب کو۔ تو اس طرح جو اس کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو گھر کے اس کے حقوق العباد ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ جب متاثر ہوتی ہیں تو ان کی ذہنی کیفیات متاثر ہوتی ہیں، اور قلم کا کام ایسا ہے کہ جب تک آپ ذہنی طور پر خوشحال نہیں ہیں اس وقت تک آپ جاندار تحریریں نہیں لکھ سکتے۔ صحیح۔ سر، کچھ لوگ جو لکھنے کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں کوئی ایک دو مشورے آپ کی طرف سے؟ جی ضرور، آپ جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا ہی اچھا آپ لکھیں گے۔ آپ اچھے ادیبوں کو پڑھنا شروع کریں، اچھے جو رائٹرز ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں، اور آپ اس کے ساتھ ایک کرم والا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھیں۔ کچھ ہمارے
سلسلے ایسے ہوتے ہیں جیسے مطلب کہ ہم درود پاک پڑھ کے پھر تحریر کو لکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو 2 نفل پڑھ کے پھر تحریر کو لکھتے ہیں، تاکہ ان کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو لکھ دیتے ہیں وہ بعد میں سوچتے ہیں یار یہ تو لکھنے کے میں قابل نہیں تھا مگر اللہ نے مجھ سے کروا دیا۔ تو اس میں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایک کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کا قلم ایک ایسی وہ چیز ہے کہ جس طرح محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت، اسی طرح قلم خود سکھا دیتا ہے آداب تحریر۔ سر ریڈیو اور ٹی وی پہ آپ نے مختلف شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ان میں سے سب سے آپ کے دل کے قریب ترین انٹرویو کون سا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ جی میں نے ہمارے پاکستان کے ایک فوک سنگر ہیں بھائی عارف لوہار صاحب، میں ان کی کام کی وجہ سے ان کے قریب ہوا تھا، میں ان کے کام کا فین تھا، مگر جب میں ان سے انٹرویو کے لیے ملا تو پھر میں ان کی ذات کا فین ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے کام سے بڑھ کر کہیں اچھے انسان تھے۔ تو وہ فقیری درویشی والا ایک انسان جس کی محفل میں بیٹھ کر کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اس طرح کے بڑے لوگ ہیں وہ۔ اس طرح مجھے ان سے بڑا ایک روحانی پیار بھی ہوا، اور میری کتاب کے اندر میرا ہمزاد عارف لوہار کے نام سے ایک مضمون بھی شامل ہے، اور ہمارا یہ خوبصورت رشتہ ابھی تک چل بھی رہا ہے۔ وہ احترام آدمیت کو بڑی ہی ترجیح دیتے ہیں، تو انسان جو چھوٹے لوگوں کو چھوٹا محسوس نہ کرے اور ان کو اپنے دل کے قریب رکھے، تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس طرح ناصر ادیب صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ملک کا ایک بڑا قلمی اثاثہ ہیں، وہ بھی احترام آدمیت کو بڑا وہ قریب رکھتے ہیں اور انسانوں سے پیار کرتے ہیں، اور عام بندے کو جو ہے وہ دگنا پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کافی ہمارے ایسے نام ہیں جو اپنے کام سے بڑے انسان ہیں، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اور میں بھی اب مجھے یہ بھی ایک وہ الگ مزہ آتا ہے کہ جس کی شہرت میں نے بہت زیادہ سنی ہے، تو جب میں اس انسان کو دیکھوں تو وہ بھی اسی مقام پر فائز ہو جس طرح کا اللہ نے تاثر ایک عوام کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور میں نے ان کا بڑا نام سنا تھا۔ ان کی تحریروں میں ایک اپنائیت اور ایک وہ ذہنی شعور بانٹنے والا جو طرز حسن تھا، مجھے وہ بڑا پسند تھا، اور میری دل ان سے ملنے کی بڑی وہ ایک جستجو تھی، مگر جب میں ملا تو پھر اللہ نے ایک ایسا روحانی رشتہ جوڑا کہ میں اگر اپنی جولی میں محبت اور عقیدت کے پھول لے کر ان کی چوکھٹ پر حاضر ہوتا تھا تو وہ انہی پھولوں کی مالا بنا کر میرے ہی گلے میں پہنا دیتے تھے۔ صحیح۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کپڑوں کا بھی کام ہے، ایک بوٹیک بھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ایک ادیب ہونا، لکھنا پڑھنا، اور اس کے ساتھ کپڑوں میں بھی وہ خاص طور پہ آپ جو اچھے اچھے سوٹ بناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے پہلا جو سوال کیا تھا جو رائٹرز کی معاشی پوزیشن کے اوپر، تو اس سے بچنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ انسان کو اپنا کوئی ذریعہ روزگار بھی ہونا چاہیے۔ میرا جتنا بھی قلم اور کتاب کا سفر ہے، اس میں میں نے کبھی نہ کسی سے پیسے لیے اور نہ میں کسی کو پیسے دیے ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس سے میں نے کوئی ذریعہ آمدن والی توقعات بھی وابستہ نہیں کی تھی، مگر گھر کو پالنا، بچوں کو چلانا، ماں باپ کا خیال رکھنا، ان رشتوں کا جو کہتے ہیں حقوق پورے کرنا جس کا اللہ نے جواب لینا ہے، تو وہ ایک بڑی اولین ترجیح تھی۔ اس کو چلانے کے لیے میں نے ذریعہ روزگار جو میرا کپڑے کے کام کے ساتھ وابستہ ہے، جس میں عرب امارات کے ڈریسز وغیرہ ہم بناتے ہیں، اسلامی ڈریسز ہم بناتے ہیں، اور بہت ہی مناسب اور معقول معاوضے کے اندر ہم وہ ایک دیتے ہیں، اور اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک بڑی کام کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام جو کپڑوں کا ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے لوگ کھال پہنا کرتے تھے، اور جو قلم اور کتاب کا کام ہے یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا۔ تو یہ دونوں کام اللہ کے اس نبی سے شروع ہوئے تھے، اور یہ دونوں جو کام ہیں وہ ان کی سنت بھی ہیں، اور مجھے اس پہ خوشی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے اندر اس نبی کی سنت کو تکمیل دینے والا بھی ایک ذریعہ ہے۔ سر آنے والے وقت میں کوئی نئی کتاب لکھنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے، کوئی اس طرح کا پلان ہو تو وہ بتائیے۔ یہ بالکل، جب میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کتاب کے ساتھ میں کس طرح کی کیفیات میں رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنے کس طرح کے پوشیدہ جہانوں کی سیریں کروائی ہیں۔ وہ جو لذت، وہ سرور جو اللہ کی ذات کے ساتھ تبھی جڑتا ہے جب آپ کے دنیاوی اس کے ساتھ مفادات مبتلا نہ ہوں، تو میرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سارا معاملہ۔ تو اب میں نے میری اس کتاب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی آیا ہے،
میری یہ کتاب نہ صرف روضہ رسول پر حاضر ہوئی ہے بلکہ یہ وہاں پہ اس کی چھوٹی سی تقریب رونمائی بھی ہوئی ہے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے لکھی تھی، اور انہوں نے اس کو جس طرح قبول کیا اس طرح اس کی حاضری کو بھی قبول کیا۔ اب میری ایک خواہش ایسی ہے کہ جس کی میں طاقت تو نہیں رکھتا مگر میرا اللہ اسباب پیدا کر سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ مدینہ کی زمین پر جا کر وہاں کی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے، وہاں کے ذرات کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے ہر ذرے کو بوسہ لوں، آنکھوں سے لگاؤں اور دل میں رکھ لوں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ان محسوسات کو اپنے سینے میں محفوظ کروں اور اپنی روح کی قلم سے اس کو تحریر کروں۔ اچھا سر، آپ کی یہ جو کتاب ہے ظفریات کے نام سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کا سب سے پسندیدہ موضوع کون سا ہے، اور عام طور پہ آپ نے کن موضوعات پہ لکھا ہے اس میں؟ جی، اس میں میرا جو سب سے پسندیدہ موضوع وہی ہے جن کے نام سے میں نے یہ کتاب منسوب کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ان کی تعلیمات سے آگے معاشرے کے جو پہلو ہیں جس میں ماں ہے، باپ ہے، رشتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے عام جو احترام آدمیت آپ کہہ لیں، احترام انسانیت کہہ لیں، جس میں ہم نے اپنے معاشرے کے حسن نکھار کے لیے پیدا ہونے والے جو ضروری اقتدامات ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور جو اس طرح کی موجودہ صورتحال جن کے درد کو محسوس کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے ان کے درد کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے جب یہ رونما ہوتے ہیں تو کتنی زندگیاں مشکل میں آ جاتی ہیں، تو ان زندگیوں کی آسانی کے لیے اوپر سے نیچے تمام رشتوں کو ایک اصلاحی پیغام دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ظفر اقبال ظفر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ان کی جو کتاب ہے ظفریات، اس میں بھی ظاہر ہے کہ علم کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔